دلیل جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ یہ میرا بیان اگر کوئی غیر مسلم سن لینا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا, جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں. اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہو جائے, مضبوط ہو جائے, کیونکہ آج کل سیکولر قوتیں بہت کام کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, بیڑا غرق کر رہی ہیں. دوسری دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک کو کہتے ہیں بدیہی اور ایک کو نظری, نون ضا را اور یا نظر عربی میں فکر کو کہتے ہیں, رائے کو, فکر کو. بدیہی دلیل اسے کہتے ہیں کہ ایک شے کے تصور سے دوسرے شے کے تصور خود بخود آ رہا ہو, اس کے لیے آپ کو سوچنا نہ پڑے. پاگل ہو, بے وقوف ہو, دیوانہ ہو, باولا ہو, وہ فوراً فیصلہ کرے گا بھائی یہ ہے تو لازمی وہ ہے. جیسے دھوپ کی مثال, بھائی دھوپ ہے تو سورج ہے, اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے, نہ غور و فکر کے. میں غور کر کے یہ دلیل تو میرے سامنے آئی ہے, روشنی. اب میں ججز بلاتا ہوں, وکلا کو بلاتا ہوں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ سورج ہے. غور کر کے میں 1 گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. کبھی ایسا ہوا بھائی ہے نا یار ہے, تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک آدمی نے کسی کو بتایا کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھتا تھا. ایک صاحب بغیر وضو کئی سال سے نماز پڑھ رہے تھے. ان سے کسی نے کہا بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میری تو ہو رہی ہے, میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, بغیر وضو کیا ہو رہی ہے. تو ان کی نظر میں بھی یہ کیا تھی, بدیہی, بھائی ہو رہی ہے, میں پڑھ کے دیکھ رہا ہوں. ان کا خیال تھا ہونا اسے کہتے ہیں کہ بھائی رکوع کرو تو رکوع میں چلے جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, سجدہ کر لو, تو یہی ہونا ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک قسم ہے. خیر, بدیہی کا مطلب یہ تو ایک لطیفہ تھا کہ بالکل واضح طور پر آپ کہیں کہ بھائی یعنی دلیل سے فوراً دماغ مدلول کی طرف چلا جائے. دلیل کی دوسری قسم ہے نظری. نظری کا مطلب تھوڑا سا دماغ استعمال. ایک تو جب بھی میں یوں کرتا ہوں نا مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کروں, وہ بار بار آپ سن چکے ہیں, وہی ٹرین والا قصہ نا. 2 آدمی جا رہے تھے, ایک کراچی کا تھا, ایک کہیں گاؤں دیہات کا تھا, یعنی کراچی کا مطلب کوئی شہری بندہ تھا. تو وہ اس سے جو ہے نا سامان نہیں اٹھتا. جب بھی وہ کراچی والا برتھ پہ سامان رکھنے کی کوشش کرتا, وزن زیادہ تھا, اٹھتا نہیں. تو وہ ایک پنجاب کے کسی دیہاتی تھا, وہ فوراً اٹھا کے رکھ دیتا اور اس کو تانا دیتا, لسی پیا کرو, لسی, یعنی تمہارے بازو میں تو جان ہے نہیں. پھر کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہوتی, وہ کراچی والے سے اٹھتی نہیں, پھر وہ کہتا لسی پیا کرو, اٹھا کے رکھ دیتا, اور لسی پیو, تانے بار بار نا, ہر چیز پہ تانے. اب اس کو یہ شاطر دماغ نا, اس کو بہت بےزتی ہو گئی ہے. تو اس نے اس سے کہا, ایک ایسے ہی نا ڈرامہ کرنے لگا کہ یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا مجھ سے. تو اس نے اٹھا لیا, کہاں رکھنا ہے, تو ٹرین نہیں کھینچتے ہیں زنجیر, تو ٹرین رک جاتی, کہاں ادھر لٹکا دو. اس نے لٹکا دیا اور پھر تانا دیا, لسی پیا کرو, لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, جرمانہ, بھائی کس نے روکی ہے, بھائی اس نے روکی ہے جو لسی والا ہے نا جرمانہ لیا, وہ چلا گیا. اب یہ کراچی والا اسے کہہ رہا ہے چائے پیا کرو, چائے. ہر چیز جو ہے نا یہ ڈولوں سے نہیں ہوتی, کبھی کبھی تھوڑا دماغ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے چائے سے دماغ تیز نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو بدیہی کسے, ایک تو ہوتا ہے بدیہی اور ایک ہوتی ہے نظری. نظری کا مطلب یہ, تو میں یہ جب کر رہا تھا نا تو مجھے دماغ وہاں جا رہا تھا وہ لطیفے کی طرف. نظری کا مطلب وہ دلیل جو 100% مدلول کی طرف لے کر جائے, 100%, لیکن اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے. غور کیے بغیر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ کا وجود یا اللہ کی توحید, یہ دلیل نظری ہے بدیہی کی طرح, مگر حقیقت میں کیا ہے, نظر. اس میں تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, تبھی امتحان ہے. بدیہی میں امتحان نہیں ہوتا. امتحان کس میں ہوتا ہے, نظری میں. تبھی قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے.
جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا یفکرون, فکر کرتے ہیں, یتفکرون. ایک لفظ ہے فکر اور ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا, تفکر کا معنی خوب تسلی سے تمیز سے بیٹھ کے صغرے کبرے ملا کے تسلی سے غور کرنا. فرمایا وہ ایسے غور کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں کیا مطلب؟ دلائل موجود ہیں. یہاں دلیل کو نشانی کہا گیا. آیات کس بات پر؟ کہ اللہ کا وجود ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اور اس نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے, جہنم بنائی ہے. یہ تمام یعنی وہ غور و فکر کرتے کرتے اس انتہا تک پہنچتے ہیں. یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. خدا کی قسم یہ ایک آیت ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, ورنہ اتنی خوبصورت ترتیب نہ ہوتی اس میں. دیکھو دلیل پہ جب ہم غور کرتے ہیں کائنات کی, ابتدا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت اور جہنم پہ جاتی ہے. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جہنم نہیں آ رہی, بھائی آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو. آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہو جو کسی اور چیز کا نتیجہ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم غیر مسلم کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں نہیں آئے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس سے وہ بات کر رہے ہو جو اس کی مینٹل اپروچ سے بات کی ہے. آپ اس سے شروع کی باتیں کرو, پھر وہ وہاں تک پہنچے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہدف ہے لاہور جانا اور وہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہے نہیں. چاہے وہ ٹرین سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, تو پہلے فضا میں یا زمین پہ پہلے تو کوئی دوسرے اسٹیشن آئیں گے نا, اس کے بعد پہنچ جائے گا نا. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتا ہوں. بھائی جن بھی نہیں لے جا سکتا, وہ بھی لے کے جائے گا تو راستے میں کچھ علاقے آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو, حالانکہ آپ نے پہلے شروع کے اسٹیپ چھوڑ دیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتفکرون, یہ تمام انسانوں کے بارے میں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. عقل اگر ہوگی, کیونکہ پاگلوں کے لیے یہ دین نہیں آیا. یہ بتا دوں آپ, یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, باولے والی باتیں کرتے ہیں. میں پاگل پن کی مثالیں دوں دینداروں کی کیا چل رہی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیا, حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں. جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا, پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں, اس کام کا تجربہ ہے نہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے, اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ کسی نے کچھ. گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا. گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے, اس کو دور کرنے کی. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے, کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا, دوبارہ سے کہیں مریخ پہ. ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑ اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل. چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں, کچھ سائنسدان جا رہے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ. وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی, تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا, سائنسدانوں کو خلا میں بولو بھائی نہیں بھیجے. جب تک یہ سامنے ہوا کیوں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا, جن کے دین نمازی بھی ہوتے, وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا, لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے. بات ہے. اور مزید 25-30 سائنسدان. سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں, لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن, وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا, کسی نے کچھ. ابے بھائی یہ فالٹ دیکھو کہاں ہے. میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا, ہے بھائی, وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی. اب آج رپورٹ آئی ہے, بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, ایک گھر کی رپورٹ آئی. میں اس لیے بتا رہا ہوں, کسی کے گھر کا راز فاش کرنا آپ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ, لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے.
ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے, 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان, تو بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے, دوپہر لنچ بھی, رات کا ڈنر بھی, اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے, چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے, آگے پڑ گئی ہے, پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں, خود پکائیں خود کھائیں بھائی, تو وہ سارا کس پہ؟ تو وہ تو پاگل ہوگی نا. تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ کیا کریں گے, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. پھر بولیں گے ہماری بہو کو, یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کوئی جادو وادو کر دیا. پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس, روحانی عامل کے پاس, وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا, صحیح ہے نا, وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو, وہ سونگ کے بولے گا کہ اس پہ جادو ہے, پھر قمیضیں ناپے گا یوں کر کے بالشوں میں, ڈرامے بازی ناپ کے بولے گا یہ چھوٹی ہے آدھا بالش ہو رہی ہے, اس کے جادو وادو ہے. یہ پاگلوں کے لیے دین میرے بھائی نہیں آیا. اس کی وجہ دیکھو کہ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے. جب بھی کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فالٹ, عورت اگر پاگل ہوتی ہے نا نفسیاتی, یا تو شوہر کا قصور ہے, یا باپ کا قصور ہے, یا ساس نے کیا ہے اس کو, یا نندوں نے کیا ہے, یا جٹھانیوں نے. اس کے علاوہ عورت کو پاگل کرنے والا مارکیٹ میں اب تک پیدا بولو بھائی, کیونکہ عورت کا واسطہ انہی سے پڑتا ہے. میرے پاس کوئی بھی پاگل عورت بیچاری کا فون آئے, میں کہتا ہوں یا تو بھائی ساس کا مسئلہ ہے یا شوہر کا میں فالٹ ہے, یہ دونوں صحیح ہیں تو سسر صاحب میں کوئی گڑبڑ ہوگی, یا نندو اور شوہر کی بہنوں کو نند بولتے ہیں, اور جٹھانی کس کو بولتے ہیں؟ بڑے بھائی کی, بڑے والے چھوٹے والے کی کو نہیں بول سکتے, وہ دیورانی ہوتی ہے. تو خیر جس قسم کی نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں, یہ میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے, یہاں سے. یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے سب کو تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے نا. تو اس فالٹ کی کمی, یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے, یہ بھی کیا ہے, ڈپریشن میں جانا ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ ٹینشن میں ہے, اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی اس کو ٹینشن, کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی. ساری بلی جادو ٹونے فلاں نے کر دیا. کہ ہم بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے, انہوں نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے کہا اس بیچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں یار, وہ تمہارے کہاں سے. اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا ڈپریشن میں, تو یا تو بے روزگاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, زیادہ تر کیا ہوتی ہے بے روزگاری, روزگاری نہیں مل رہا ہو تو بیچارہ سڑکیں ناپتے ناپتے, یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے, پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے, بیوی سے بھی تانے, باہر سے بھی تانے, ٹھیک ہے نا, پان گٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے, 99.99% یہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دین جو نازل ہوا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ, ان کو تو ہمارے حضرت جو تھے نا بڑے ذہین تھے, وہ فرمایا کرتے تھے جس بزرگ کے بارے میں لوگ یہ کہنا اتنا نیک ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے, کیا ہے, پاگل ہے ٹھیک ہے نا. اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے, حقیقت میں وہ کیا ہے, کیونکہ جس کو پاگل کہہ دیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو پاگل کہہ دیا نہیں ہو سکتا, وہ کچھ بھی ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا وہ گناہگار ہے, لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے دماغ کا ہونا, ہاں پھر یعنی عقل مند ہونا ضروری. پھر عقل مندوں کی 2 قسمیں, کچھ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بن کے بے دینی کی طرف جاتے ہیں, کچھ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن عقل کا ہونا, اگر عقل نہیں ہے تو آپ پھر روحانی تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ان میں زندگی برباد کرو, اور انہی لوگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, انہی کو بکرے شکرے بھی دے دیا کرو, دمبے بھی انہی کو کاٹ کے دیا کرو, اور زندگی انہی میں کیا کر دو, برباد. حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلیل کی دوسری قسم کیا ہے, نظری. غور و فکر کر کے دلیل سے مدلول کی طرف پہنچتے ہیں. دلیل کا جو
مدلول کہتے ہیں اس کو جس کی طرف ہم جاتے ہیں نا دلیل, جیسے روشنی دلیل ہے اور مدلول کیا ہے سورج, اسی طرح سورج دلیل ہے روشنی کی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, کتنی زبردست آیت ہے, ان فی خلق السماوات, کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدا, یعنی ان آسمانوں اور زمینوں میں جب آپ غور کرو گے نا اس کے سسٹم میں تسلی سے بیٹھ کے کسی دن, یتفکرون, خوب غور کرو گے, کیا پتا چلا یہاں سے اس لفظ سے کیا پتا چلا کہ یہ خود بخود سمجھ میں, تبھی ہندو ہندو کیوں رہتا ہے, اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف چلنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ غور کرے گا تو آئے گا نا, وہ غور ہی نہیں کرتا, تبھی غیر مسلم ہمیشہ زیادہ تر کیا رہتے ہیں, غیر مسلم ہی رہتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں غور کرنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, یہ اور تھوڑا بہت نہیں, تسلی سے بیٹھ کے. فی خلق السماوات والارض, کس میں, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. یہ آسمانوں اور زمین سے مراد ہے مخلوق, صرف آسمان زمین تو عرب میں ایک محاورہ ہے نا, ہم کہتے ہیں نا میں تمہیں زمین اور آسمان دے دوں گا, کیا مطلب ہر مخلوق. تو جو بھی مخلوق آپ کے سامنے آئے آپ کو اس میں غور کرنا پڑے گا. فرمایا یتفکرون ان فی خلق السماوات آیات, نشانیاں ہیں, آیت بھی کہتے ہیں, دلیل کو کیا کہتے ہیں, آیت. یہ دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے. کس بات پر دلائل ہے, یعنی آپ زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو اگر غور کرو گے, جیسے سورج کی روشنی پہ تھوڑا سا بھی غور کرو گے تو دماغ کہاں جائے گا, سورج کی طرف, کہ سورج ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی اس کائنات میں ایک ایک پتے پر, ایک ایک ذرے پر, پھول کی بوٹیوں پر, کہ گلاب میں ایسی خوشبو کس نے ڈال دی, اس کے پتوں کو اتنا ملائم کس نے بنایا, اور کیسے خوبصورت خوبصورت پھول اور کیسی بہترین خوشبوئیں اللہ نے پیدا کی ہیں, اور کیسے انگور اور انار کے باغات. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, فرمائے اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو, کیسے خوبصورت انداز سے اور کیسے خوبصورت اسٹائل میں یہ پکنا شروع ہوتا ہے. زمین میں گوبر, پانی, مٹی, لیکن اس سے کیسا خوبصورت پودا, اور پھر اس سے کیسے بکھرے ہوئے انار, اور کیسے وہ, یعنی انار کا جو پھل ہے اور اس میں کیسی تہوں کے اندر وہ ایک ایک دانہ اللہ نے بچھایا ہوا ہے. یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا. آپ دو اینٹیں خود بخود نہیں, یعنی ہوا سے نہیں جڑ جاتی. تو یہ انار کے اندر اتنے خوبصورت اسٹائل میں دانوں کو بچھانا اور اس میں اتنا بہترین مزیدار رس بھر دینا جو صحت کے لیے بھی مفید ہو, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں ان کے لیے بڑی بڑی دلائل ہیں, نشانیاں. کس بات پہ دلائل ہیں, فرمائیے عقل مند لوگ وہ ہیں الذین, اب اللہ ان کے اسٹیپ بیان کر رہے ہیں, یہ کرتے کیا ہیں, یتفکرون, خوب غور کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کیا ہے آیت, ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا, لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے جہاں غور و فکر کر کے پہنچتے ہیں, اس اسٹیپ کا اللہ نے ذکر کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات میں غور کرنے کا جنت اور جہنم سے اور اس دعا سے کیا تعلق. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار بھائی. کائنات میں غور کر کے یہ بات ذہن میں آنا کہ اللہ ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو بنی ہوئی چیز ہے خود سے نہیں بنتی. میں غور کر کے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے. پہاڑوں پہ غور کر کے کہتے ہیں اللہ جہنم سے, یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں بھائی. یعنی وہ غور فکر کر کے نتیجہ, کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے. اب سوال پیدا ہوتے اس کا لنک کیا ہے آپس میں. ارے سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بیٹھا ہوا, یہ کوئی پیسے لے کے کھائے ہوئے میں نے آپ لوگوں سے. بھائی سوال سمجھ میں آ رہا ہے,
یار دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ سورج میں غور کرتے ہو تو یقیناً روشنی پہ غور کرو تو کہاں پہنچو گے؟ سورج. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تم اس دھوپ کو دیکھو تو یقیناً تم اس نتیجے میں پہنچو گے کہ تم بولو گے کہ جہنم کی پناہ, یا تم کسی اور کوئی نتیجہ نکال لوں, آپ بولیں گے بھائی اس روشنی سورج کے وجود پر تو دلیل ہے, باقی چیزوں پر کیا لنک ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں اور غور کر کے کیا کہتے ہیں, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب کوئی اگر تفسیر اخپل طریقے سے پڑھے ترجمہ تو وہ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے کہ یار یہ یہاں سے یہاں کیسے. اصل میں قرآن نے بتایا ہے کہ جس ترتیب سے غور کریں گے نا تو نتیجہ کہاں تک نکلے گا, بولو بھائی, اس اسٹیپ تک خود بخود پہنچیں گے. غور کرنا تو شروع کرو, غور کرو گے تو بالآخر تمہاری آواز یہی ہوگی, تمہارے منہ سے یہ دعا نکلے گی, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. کیسے؟ پہلے اس کائنات پہ غور کرو گے تو تمہارا دماغ جائے گا یہ خود بخود نہیں بنی, اس کو یقیناً کسی نے بنایا ہے. پھر اگلا سوال جب اس پہ بھی غور کیا, تفکرون ہے نا, خوب غور, خوب غور, تو پھر سوال پھر مزید غور کرو گے تو کہے گا جب کسی نے بنایا ہے تو بلا وجہ بنایا ہے یا کسی وجہ سے. اگر غور نہیں کرو گے تو بیٹھ جاؤ, تو بنایا ہے ہمیں کیا, کیوں بنایا, کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت, کیونکہ یہ دلیل نظری ہے, بدیہی. یار کوئی بم وغیرہ رکھا ہوا ہے تو بتا دو یار, مجھے دے دو. نہ پولیس سے ڈر رہے ہو, نہ آرمی سے ڈر رہے ہو, نہ رینجر سے ڈر رہے ہو, اب تو بم سے ہی ڈرو گے. دیکھو پہلا اسٹیپ کیا ہے ان کے غور و فکر کا, کہ وہ غور کرتے ہیں یقیناً کسی نے اس کائنات کو, یہاں تک تو پہنچیں گے نا, بریکیں نہیں لگیں گی. کچھ لوگ تو یہاں تک پہنچے ہی نہیں, انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم فری تھنکر ہیں. ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ, ہم اللہ کے وجود کے قائل اور نہ ہم اس کے. ابھی تک تو ہمیں ایسے سیکولر لوگوں سے, یہ ایتھیسٹ لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا نا, جو اللہ کا باقاعدہ انکار کرتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں تو ان کو انکار پر دلائل دینے پڑتے ہیں نا. ایک اور فرقہ پیدا ہوا ہے, اس نے کہا نہ انکار کرو نہ اقرار, لہذا کسی چیز کی دلیل دینے کی چنداں ضرورت نہیں. یہ چنداں کا لفظ مجھے یاد ایسے ہوا کہ دور حدیث میں وہ صبح صبح اتنی جلدی گھنٹہ ہوتا تھا کہ ہم لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ. تو ایک دن میں دو تین دفعہ ایسا ہو گیا, میں لیٹ ہوا, تو میرے استاذ نے مجھ سے فرمایا آپ کو آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو اب سبق میں آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ان کے الفاظ اتنے اچھے لگے کہ مجھے یہ لفظ یاد رہ گیا. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے غور و فکر کرنے کی. کیا ہے, چھوڑو ایسے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ, کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ نے فرمایا کہ یتفکرون, خوب عقل مند لوگ ایسا کام نہیں کرتے. وہ کہتے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیوں غور نہیں کریں بھائی, جب ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ اتنا اہم ٹاپک, اس کو بغیر ریسرچ کے چھوڑ دیں, ہم بغیر تحقیق کے چھوڑ دیں. ایک ایک چیز پہ آپ کو کوئی گولی لا کے پکڑا دے, کھا لو, آپ کھا لو گے؟ تحقیق کرو گے, تحقیق کرو گے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے, اس کے دوا کا نام کیا, کس ڈاکٹر نے لکھا, ہر چیز پہ کیا ہو رہی ہے, ریسرچ. اور اتنا اہم ٹاپک, اس پر انسان نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی. ضمیر ملامت کرتا ہے انسان کا, لیکن وہ ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا, وہ خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں نے ایک اسٹیپ پہ غور کیا تو پھر اگلا اسٹیپ بھی مجھے سوچنا پڑے گا. تو کچھ لوگ تو یہی رک جاتے ہیں, کچھ غور کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی بنانے والا ہے, لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے اس کائنات کو کیوں بنایا, اس اسٹیپ پہ غور کرنے کی کوشش نہیں. کہتے ہیں ہمیں کیا, جو بنایا وہ ہے کوئی ذات. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, خوب غور کرتے ہیں, کہتے ہیں اگلا اسٹیپ بھی سوچو. جو پہلے اسٹیشن پہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں اب آگے بھی جاؤ. کیوں بنایا, بے مقصد بنایا یا با مقصد. پھر وہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اتنا طاقتور بادشاہ جس نے اتنا زبردست نظام عالم بنایا ہو, بے مقصد نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, اور خالق کائنات اس کائنات کو بنائے گے وہ ویسے ہی ہے بھائی, وہ ویسے ہی بنا دیا, بس جو مرضی کرتے رہو, ختم کر دوں گا, ختم ہو جائے گا, کھیل تماشا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس سے آگے بھی کیا کرتے ہیں, غور کرتے ہیں.
یقیناً کوئی مقصد ہے. تو وہ مقصد ہے کیا؟ انہی کی فہرست میں داخل ہو کر ہماری موت واقع ہو. کیسی پیاری دعا ہے دیکھو. یہ غور و فکر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں, اور یہ جو روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگے گا وہ یہاں تک قیامت تک پہنچے گا ہی. وہ اس میں سینس ہی نہیں ہے نا. سینس ہوتی تو بنیان سنگانے جاتا, وہاں پجامہ لے کے جاتا اس کے پاس ہے بھائی. کسی کو اپنا کوئی پجامہ دے رہا ہے, کوئی اپنی کرتا دے رہا ہے, کسی کو جا کے کوئی قمیض دے رہا ہے, کوئی ناڑا دے رہا ہے, اس کو ناپ کے دیکھو بھائی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ تو جہنم سے پناہ ہو گئی اور مغفرت کی دعا. اب چونکہ جنت کی لالچ بھی ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے. کیسے عجیب. یہاں تک جنت تک ہم غور و فکر کر کے نہیں پہنچے, غور و فکر کر کے تو یہاں تک پہنچے کہ کوئی جزا ہے, لیکن اتنی خوبصورت جزا جنت کی شکل میں, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. کیونکہ یہ دلیل عقلی سے نہیں سمجھ میں آتی, یہ نقل سے آتی ہے سمجھ میں. ہر چیز تک عقل آپ کو نہیں, عقل یہاں تک تو پہنچائے گی کہ بدلہ ملے گا. کیا ملے گا یہ تو جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں تھوڑی پتہ چلے گا کیا بدلہ ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا بتایا پیغمبروں کے ذریعے؟ جنت. وعدہ کیا ہم سے جنت کا. تو کہہ رہے وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا. انک لا تخلف المیعاد, پیغمبروں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے, انک لا تخلف المیعاد, تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حالانکہ پتہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیات جنت کی لالچ میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو خود بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفات, کہ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لہذا ہم جو محنت کر رہے ہیں تو واقعی خلاف ورزی نہ کرنا اور ہمیں وہ جنت عطا کرنا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم, فرمایا ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب, فار بھی میں آتا ہے فوراً کوئی کام, فرمایا ہو گئی قبول. وہ کیا دعا قبول ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم, کوئی بھی عمل کرے گا کتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو, عامل پر بھی تنوین, کوئی بھی عمل کرے گا اور کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو, نیک عمل, تو میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کروں. من ذکر او انسا, چاہے مرد ہو یا عورت. حالانکہ اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. جب کوئی بھی عمل تو مرد اور عورت آ گیا نا, تو ممکن ہے کوئی شیطان کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا عورت کے ذہن میں, تو اس لیے اللہ نے اور کلیریفیکیشن کر دی کہ چاہے مرد ہو یا عورت, کوئی بھی ذرا سا بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض, فرمایا ایک ہی دوسرے کی جنس میں سے ہو. کیونکہ یہ اس لیے وضاحت کی قرآن نے کہ بہت سے مذاہب اس وقت دنیا میں ایسے تھے جو عورت کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں تو مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس کی اپنی کوئی لائف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو, یعنی وہ بھی, تم بھی انسان ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ انسان. اس میں جاہلیت کے جو دعوے تھے ان کی کیا کر دی, اس کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو کتنی زبردست آیات ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسا کلام پیش کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نظری. یہ جو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا سورہ ملک میں کہ آخرت میں وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل, اے اللہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنم میں نہ جاتے. تو یہ اللہ نے سمجھنے والوں کے حالات بھی بیان کر دیے جو کائنات میں غور کرتے ہیں, اور سننے والے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے, چاہے براہ راست یا بالواسطہ, ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا رب پہ ایمان لے آؤ, تو ہم نے وہ سن کے کیا کر لیا, ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. تو پتہ چلا یہ سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں, عقل سے کام بھی لیتے ہیں. اسی کو علماء کہتے ہیں دلیل عقلی بھی ہوتی ہے اور کبھی نقلی بھی ہوتی ہے. نقلی سے وہ جعلی والی نہیں, نقل کرتے ہوئے آ رہی ہو. تو یہ ہے قرآن کی دعوت, یہ ہے قرآن کا پیغام. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بھائی؟ بھائی یہاں آیا کیسے میں؟ اصل جو ٹاپک شروع ہوا تھا, ہاں وہ جو میں نے شروع کی تھی نا کہ قرآن کی جو آیت شروع کی تھی کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. تو یہ بغیر دیکھے پر آ رہی تھی بات
کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان کیوں لے کر آئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ بدیہی دلیل نہیں ہے نا, نظری ہے, تو اس لیے فوراً ایمان نہیں لاتے. تو سوچو گے تو یہاں تک انشاءاللہ پہنچو گے. جو ہندو سوچے گا, جو عیسائی سوچے گا, جو یہودی سوچے گا, وہ یہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ, اگر صحیح طرح سے سوچے. خواہشات کی چادر اتار کے اپنی خاندانی رسومات اور اپنے یہ کہ میرے باپ دادا کا دین کیا ہے, میرے باپ دادا کا, ان سب چیزوں کو ہٹا کے سوچے گا تو انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گا. وہ سوچتے نہیں ہیں تو پھر الزام پر دہشت گردی کے الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے. وہ جو ہے یہ جو ٹاپک ہے نا